تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی میرے شوہر سفر میں گئے ہیں، بہت دن ہو گئے واپس نہیں آئے، سارا سامان ختم ہو گیا، تیل بھی ختم ہو گیا، چراغ میں تیل نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آقا گئے، اپنے گھر کا چراغ لایا، اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ حضور کے گھر کا چراغ، ہائے ہائے ہائے، حضور کے گھر کا چراغ، اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ بچے نے رونا بند کر دیا، چپ ہو گیا، ماں کو تسکین ملی، حضور چلے گئے، کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ پھر نماز شروع کر دی، خدا کا کرنا۔ صبح ہوئی، اس کا شوہر آیا، چراغ پہ نظر پڑی، پوچھا ایک چھوڑ کے گیا تھا چراغ، دوسرا کہاں سے آیا؟ رات کی پوری داستان بیان کی اس یہودی سے، کٹر دشمن، شوہر سے بیان کی پوری رات کی داستان۔ اس نے کہا چلو محمد عربی کا چراغ واپس کر کے آئیں گے۔ بیوی بچوں کو لے گیا، چراغ واپس کیا، کہنے لگا اپنے گھر کا چراغ جلا کر میرے گھر کا اندھیرا دور کیا، اپنے نام کا چراغ جلا کر دل کا اندھیرا بھی دور کر دیجیے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے نا آقا قربان۔ پھر حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کے اخلاق۔ حسن کی بنیاد پہ عشق کر سکتے ہو؟ دیکھو حسن کتنا، علم کی بنیاد پہ علم کتنا، اخلاق کی بنیاد پہ اخلاق کتنا۔ آؤ نا ان سے پیار کریں، آؤ ان سے پیار کریں۔ صحابہ نے کیسے پیار کیا؟ اب بات سمیٹ لیتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے پیار کیا، صحابہ کی نقل کریں، حضور کا ذکر ہمیشہ کریں، ان پہ درود پڑھیں۔ کوئی بھی کام کرو، کھانے بیٹھو سوچو سنت کیسے، چہرہ سنت کیسے، لباس سنت کیسے، ہر چیز میں سنتوں کا خیال کرو، سنتوں کا خیال۔ آئیے صحابہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اس پیار کرنے میں ان کو کتنی مشکلات تھی۔ بس ایک نام پڑھتا ہوں، اس نام کا کردار پڑھتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک نام ہے عشق و محبت کی دنیا میں، پیار محبت کی دنیا میں، صحابہ کرام میں ایک نام ہے، وہ نام ہے سیدنا بلال حبشی کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بس چاہتا ہوں دل میں کوئی چراغ جلے۔ بلال نے پتہ حضور سے کیوں پیار کیا تھا؟ ایک بات کہتا ہوں آپ سے، لوگ حضور سے یوں ہی پیار نہیں کرتے تھے، پیار کی کوئی وجہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی حضور علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے لوگ نہیں جانتے تھے مکے میں۔ ایک دن رات کے وقت آقا گزر رہے تھے۔ اب تک تو نہیں گئے نا؟ میں حضرت بلال کی زندگی پڑھ سکتا ہوں نا؟ ہاں، دھیان دیں گے آپ، توجہ کریں گے، کچھ سیکھیں گے اس سے۔ ایک رات کو حضور اندھیرے میں گزر رہے تھے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی، پھر آ گیا رونا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی، کسی کے چپکے سسکیوں کی رونے کی آواز آ رہی۔ آقا رک گئے، میرے آقا بڑے کریم ہیں، کسی کا رونا ان سے دیکھا نہیں جاتا، بے چین ہو جاتے، قدم رک گئے، رونے کی آواز آ رہی تھی، چلے دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک غلام رو رہا ہے، اور وہ غلام کون ہے؟ اس غلام کو بلال کہتے ہیں۔ آقا گئے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، اس غلام نے، آپ کون ہیں؟ یہاں تو رونے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور غلام کی حیثیت تو جانوروں سے بری ہے، آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے تو؟ گویا کہ یہ حضور کی پہلی ملاقات ہے بلال سے۔ کیوں رو رہا ہے؟ یہ کام ہے میرے، اتنا کام پڑا ہوا ہے، بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرے آقا نے کام لگا دیا ہے، اگر صبح تک کام نہیں کروں گا مارے گا، رات دن کام لیتا ہے، اب ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، کیا کروں؟ آقا نے کہا جا سو جا، سوؤں گا تو کام نہیں ہوگا نا؟ آقا نے کہا سو جا، میں تیرا کام کروں۔ ہے کوئی لاؤ ایسا، کوئی ایسا لا کے بتاؤ، چیلنج ہے کوئی ایسا لا کے بتاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے قائد ہیں، بڑے بڑے رہنما اور رہبر ہے،
جس کی پہنچ ڈائریکٹ اللہ تک ہو، خدا جس کی رضا چاہے، جبریل جس کے تلووں پہ سر جھکائے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، اس شان والا میرا رسول ایک غلام کو کہے سو، تیرا کام میں کروں گا۔ رات بھر اس کا کام کیا، صبح اسے جگایا، اچھا تیرے آقا کی جگنے سے پہلے میں چلتا ہوں، کہیں وہ تجھے پکڑ نہ لے، دیکھ اگر کل طبیعت ٹھیک رہی تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آ جاؤں۔ ہے کوئی ایسے؟ کوئی غریبوں کا پرس، آج غلاموں کا دور نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، لیکن وہاں خریدے ہوئے غلاموں کے لیے میں یہ سب چیز سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو غلاموں کے دوسروں کے غلاموں پر اتنا مہربان ہو۔ اس وقت تو بلال حضور کے غلام تو نہیں تھے نا، تھے تو کسی اور ہی کے غلام، جو دوسروں کے غلاموں پہ اتنا مہربان، وہ خود کے غلاموں پر کتنا مہربان۔ کیسے آقا کا دامن ملا ہے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ان سے غلامی کی بات تو کی لیکن غلام نہیں تو، ہیرو کی نقل کی، کرکٹروں کی نقل کی، گھروں میں فلمیں بجائی، گانے بجائے، اس رسول کا خیال نہیں کیا۔ سوچو سنیو، جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب تم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ عورتیں جب بے پردہ گھومتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بڑے کریم ہے آقا، بڑے مہربان ہے آقا۔ فرمایا تیری طبیعت ٹھیک ہو تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آؤں۔ کل آئے، پھر رات بھر پھر کام کیا، پھر چلے گئے۔ اچھا جتنا کام بلال کرتے تو اس سے زیادہ کر کے دیا، پھر بلال اچھے ہو گئے۔ اب بلال حضور کے پاس آنے جانے، حالانکہ ابھی اعلان نبوت، اب بلال کو پیار ہو گیا حضور سے، جو غلاموں کو اتنا نوازتا ہو۔ کتنا اچھا ہے، مکے کے ماحول میں، گنڈا گردی کے ماحول میں، ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے ہیں لوگ، اتنے برے ہو گئے تھے، ایسے ماحول میں کوئی ایسا بھی ہے؟ اور پھر خوبصورت تھے نا حضور، تو بڑے حسن والے، جمال والے۔ جب حضرت خدیجہ کے گھر پہلی مرتبہ گئے تو اماں خدیجہ کہتی ہے کہ میں دیوار کی طرف چہرہ کر کے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی تھی، میرے چہرے، میرے دیوار پر ایسا لگا جیسے سورج کی کرنیں پڑی، تو میں نے کہا یہ آج سورج کی طرف سے نکلا، یہ کرنیں کائے کی؟ پلٹ کے دیکھا تو حضور تھے۔ ایسی شیدا ہوئی کہ دل قدموں میں رکھ دیا، حضور کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی۔ ارے حضور تو حضور ہیں، حضور بہت بڑی ہستی، بڑی چیز ہے، حضور کے نواسے وہ بڑی ہستی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں امام حسین اندھیرے میں چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کے چہرے سے نور کی یوں شعائیں نکلتی۔ امام حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے، جامی سنی ہے، علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں ان کے چہرے کی روشنی سے۔ اب آپ کہیں گے امام حسین کے چہرے سے گلی روشن ہوتی تھی تو حضور کے چہرے کی بھی روشنی کیا تھی؟ بات یہ ہے ان کے چہرے سے گلیاں روشن ہوتی تھی اور حضور کے چہرے کی شان یہ تھی کہ اس سے گلیاں نہیں زمانہ روشن ہو گیا۔ ہاں یہ زمانے میں جو اجالا یہ ان کی روشنی ہے، ہاں ان کا صدقہ ہے۔ تو اب آنے جانے لگے بلال۔ اب ایک دن کوئی بلال کے پاس دوڑا بھاگ آیا، او بلال بلال سنا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی ہے وہ بتوں کی مخالفت کر رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بلال نے کہا کون ہے وہ محمد ہے۔ بلال حبشی نے کہا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ جو بندوں کے معاملے میں اتنا سچا ہوا، اللہ کے معاملے میں کتنا سچا۔ بلال گئے اور 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے۔ بلال حبشی اولین مسلمانوں میں ہے، مسلمان ہو گئے، تھے غلام، پتہ چلا مسلمان ہو گئے۔ اب بلال حبشی کو کہا محمد کو چھوڑو۔ کب پہلی بار دیکھ کے ایمان نہیں لایا، بار بار دیکھا، کردار دیکھا، کیریکٹر دیکھا، گفتار دیکھا، تم سب کو الگ دیکھتا ہوں، ان کو الگ دیکھتا ہوں۔ جسم تمہارے قبضے میں ہے، دل ان کے قبضے میں، نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ کہ بلال نہیں چھوڑے گا؟
مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اب بلال حبشی کو حضور کے عشق میں، محبت میں کتنی تکلیف دی جاتی ہے۔ جب مکے میں ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس ریت پہ بلال کو کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا ہے اور بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کروٹ بھی نہ لے سکے۔ بلال کا بدن جلتا ہے اور بلال سے تب اوپر سے کوڑے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے بلال محمد عربی کو چھوڑ دو، بلال محمد عربی کو چھوڑ دو۔ بلال کہتے ہیں اللہ اکبر، احد احد احد، اللہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میری جان تو لے سکتے ہو مگر محمد عربی کا عشق جو میرے سینے میں ہے اس کو کبھی نہیں لے سکتے۔ بلال حبشی کو مارا جاتا ہے، کبھی ریت پر، کبھی گلے میں رسی ڈال کر مکے کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور وہ بچے گھسیٹتے رہتے ہیں بلال کو، بلال چھوڑ دو محمد کو۔ بلال کہتے ہیں نہیں، ہر دکھ اٹھاؤں گا، ہر غم سہوں گا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، وہاں بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، بلال نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا لیکن ہم نے گانوں کی دہلیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا، فلموں کی دہلیز پر حضور سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ آؤ سوچو تو صحیح کتنی بڑی قربانیاں دی ہے، عشق والوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے، آقا تشریف لے جا رہے تھے، آقا جا رہے تھے، جاتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا بلال تکلیف میں ہے، بلال مار کھا رہے ہیں، بلال کے سینے پہ پتھر ہے۔ ایسے میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر کے آزاد کرے؟ جو بلال کو خرید کر کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ بات صدیق اکبر کے کانوں میں پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بلال کے آقا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے ایک خوبصورت غلام چاہیے، اس کے ساتھ ریشم چاہیے، اس کے ساتھ سونا چاہیے، اس کے ساتھ کافور چاہیے، اس کے ساتھ مشک چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ جتنی بات اس نے کی صدیق اکبر نے سب پیش کر دیا اور پیش کرنے کے بعد بلال کو خرید لیا۔ وہ آقا ہنسنے لگا بلال کا۔ صدیق اکبر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اب تک ابو بکر میں نے تم کو سودا کرتے دیکھا لیکن ہر سودے میں تم جیتتے رہے، نفع پاتے رہے، آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پکے رنگ کا غلام لیا، خوبصورت دیا، ریشم سونا مشک اتنا سب کچھ دے کر کے ایک لیا، نقصان اٹھایا تم نے، کوئی کام کا نہیں ہے یہ۔ صدیق اکبر نے ہنس کے کہا تو اس کی چمڑی دیکھ رہا ہے، میں اس کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا ہوں۔ واللہ اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کے تولتا اور دوسرے پلڑے میں بلال کا دل تولتا تب بھی بلال کا دل قیمتی تھا۔ صدیق آئے، آقا آپ نے کہا تھا نا کہ جو بلال کو خرید کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ حضور میں بلال لے آیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا نے کہا ابو بکر تو جہنم سے آزاد۔ اب بلال آزاد ہو گئے۔ اب بلال پہ کوئی ذمہ داری نہیں، بلال کا کوئی گھر نہیں، بلال کی کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں۔ بلال وہ خوش نصیب ہے رات دن حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جب تک مکے میں حضور کی خدمت میں، پھر حضور مدینہ شریف گئے تو بلال بھی مدینہ شریف گئے۔ پھر ایک بات ایسی آئی، حضور کی چوکھٹ پہ رہتے، حضور رات کو پکارتے بلال لبیک یا رسول، بلال یہ کام، بلال۔ ایک دن ایسا ہے نماز کا حکم ہے، اذان، کہا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا، یہ کام میرا بلال کرے گا، ڈیوٹی بلال کو دی جائے گی۔ بلال نے حبشی کو ڈیوٹی دی۔ مکہ فتح ہوا۔ اب مکہ فتح ہوا تو چونکہ سب مکے والے تھے، ایک دم اڑیل قسم کے لوگ، کالوں کو پسند نہیں کرتے، اجمیوں کو پسند نہیں کرتے، اپنی برادری، اپنے لوگ، یہ حال تھا۔ بلال کھڑے تھے، حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں یہ ہوا، مولانا ٹائم ہو گیا اطمینان سے
جب بھی ٹائم ہو جائے مجھے کہہ دیں. ویسے ٹائم سے پہلے ہی میں بات مکمل کروں گا. اب میں گفتگو اینڈ کی طرف ہی لے جا رہا ہوں, صرف اس بھولے ہوئے سبق کو کہ اللہ کرے دلوں میں عشق کا چراغ جلے. مکہ فتح ہو گیا, مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے, مکے والے مسلمان ہو رہے, جنگ کرنے والے مسلمان ہو رہے. بلال حبشی کعبہ دیکھتے ہیں اور کعبہ دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو آتے. آزاد کردہ غلام تھے نا, کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی مالدار نہیں تھے. آج مکے والوں پر خاص توجہ تھی, نظر تھی, اور مکے والے مسلمان بڑے بڑے کٹر دشمن توبہ کر کے اسلام میں آ رہے تھے, سب مسلمان ہو رہے تھے. کعبے کو دیکھ کے رونے لگے. حضور علیہ السلام کے پیچھے ہی کھڑے تھے, دور نہیں رہتے تھے, آس پاس ہی منڈلاتے رہتے, پروانے کی طرح منڈلاتے رہتے تھے آس پاس. رو رہے ہیں کعبہ دیکھ کر. دل میں خیال آتا ہے بلال آج مکے والوں پہ خاص نظر ہے, تو مکے والے تو مجھے پسند نہیں کریں گے نا, کیونکہ میں غلام تھا, آزاد کر دیا گیا خرید کے. ہو سکتا ہے شاید آج مکے والوں کی خوشی کے لیے حضور علیہ السلام آج اذان کا وقت آئے گا تو مجھے موقع نہیں دیں گے, کیونکہ آج مکے والوں کو اسلام کی طرف لانا ہے تو ان کو خوش کیا جا رہا ہے, تو اس میں بھی ان کو خوش کیا جائے گا. آج مجھے موقع نہیں ملے گا, شاید آج کسی مکی کو موقع ملے گا اذان پڑھنے کا. سوچ رہے بلال یہ میرے آقا کی شان ہے, جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی. آقا نے مڑ کے دیکھا, سینے پہ ٹھنکی دی. بلال کیا سوچ رہے, ہمت نہیں, کیا سوچ رہے, کہو. اذان تم ہی دو گے. وفاداروں کی تو بڑی قدر ہے نا, وفاداروں کے رنگ نہیں دیکھے جاتے, وفاداروں کی برادریاں نہیں دیکھی جاتی, وہاں تو صرف وفا دیکھی جاتی. اللہ کرے حضور سے ہم وفا کر لیں, حضور سے وفا کر لیں. کتنی مشکلیں اٹھائی لیکن وفا کی. آج رو رہے ہیں, مجھے موقع نہیں ملے گا تو حضور کہتے ہیں تم ہی اذان دو گے. حضور آج تو مکے والے شاید مجھے پسند نہ کریں, وہ پسند کرے نہ کریں, اللہ رسول تمہیں پسند کرے, اذان تم ہی دو گے. اور تم نے یہ جو سوچ لیا نا دل میں کہ مجھے موقع نہیں ملے گا, سن آج تجھے اتنا اوپر اٹھاؤں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. اب تو نیچے کھڑے رہ کے زمین پہ اذان نہیں دے گا. بلال جا کعبے کی چھت پہ چڑھ, بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ, اوپر جا, اوپر کھڑے رہے, وہاں اذان دے جا. بلال کو میرے آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے گویا کہ ہم غلاموں کو پیغام دیا, زمین میں دھسے ہوئے لوگوں, کعبے کی چھت کی بلندی سے کوئی بلند چیز نہیں ہو سکتی. اگر بلندی چاہتے ہو تو حضور سے وفا کرو, حضور سے سچا عشق کرو, حضور سے سچی محبت کرو. آقا نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا, لیکن بلندی پہ جانے والا اپنی اوقات بھول جاتا ہے, جیسے ہم اپنی اوقات بھول گئے. حضور کے صدقے بلندی ملی, اچھے گھر ملے, اچھے مکان ملے, اچھی دولت ملی, اچھی زندگی ملی, بھول گئے اوقات. نبی کی نعت کی بجائے گانے سوج رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کی بجائے سیریل سوج رہے ہیں, بھول گئے نا اوقات. لیکن بلال سے وفا کا درس سیکھو. جب بلال حبشی کعبے کی چھت پر, بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو بلال نے پوچھا, آقا اتنا بلند کیا ہے لیکن ایک آزمائش میں آ گیا ہوں. کیا؟ حضور جہاں بھی اذان پڑھتا تھا, میدان میں, مسجد میں, ادھر ادھر کعبے کی طرف رخ کرتا تھا. اب تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں, میں کدھر رخ کروں؟ آپ ہی بتائیں کدھر رخ. حضور نے وہاں بھی امتحان لے لیا. عشق والوں کا ہر وقت امتحان, قدم قدم پہ امتحان ہے, اپنا بھی امتحان ہے. موبائل کی اسکرین پر گنبد خضرا رکھتا ہے یا ہیرو رکھتا ہے, امتحان ہے. حضور کا تصور رکھتا ہے کہ فلموں کا رکھتا ہے, امتحان ہے. جو کامیاب ہو گیا, حضرت امیر خسرو کہتے تھے, خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار, خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار, جو نکلا سو ڈوب گیا, سو جو ڈوبا سو پار.
اس میں ڈوبتے جاؤگے تو ہی تیر سکوگے، نکل کے بھاگے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ بمصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسی دی تمام بول احبیز، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، جو ان کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ بول احبی کے قریب ہو گیا۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے وفا، قدم قدم پہ امتحان۔ بلال دیکھو کیسے امتحان، بلال تیرا دل جدھر چاہے ادھر رک کر، اجازت ہے۔ بلال عاشق تھے نا، حضور جس کے صدقے یہاں پہنچا، اب اس کے چہرے کی سوا کدھر رک کروں؟ بلال نے ادھر ہی رک کیا اور اذان پڑھی۔ اب بلال کی عزتیں حضرت عمر بلال نہیں کہتے تھے، فاروق اعظم جو مرتبے میں دوسرے نمبر پر اس امت میں، صحابہ کے امام ہے، دوسرے نمبر کے امام خلیفۃ المسلمین ہے، جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں جس کا ذکر ہے۔ جب عمر ابن خطاب حضرت بلال کو کہتے تھے تو بلال نہیں کہتے، یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا بھی سردار ہے، اے بلال، اے سیدنا بلال، سیدنا میرا سیدنا ہے، تو میرا سردار ہے، قربان، یہ عشق ہے۔ اب بلال کی پوری زندگی گزری، اب آتے ہیں اختتام کی طرف۔ بلال نے زندگی گزاری، ایک ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے بلال حبشی کا، لیکن اب سب طرف نہیں جا سکتے کیونکہ لوگوں کو بار نہ ہو، ہے نا، اس لیے اینڈ کرنے کی طرف آتے ہیں۔ بلال پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے، پھر ایک دن وہ آیا، حضور کا وصال ہو گیا، آقا نے پردہ فرمایا، بلال روتے روتے بے ہوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے، لوگوں کسی کا کوئی تو ہے اس دنیا میں، میرا تو کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ روتے، بہت روتے، عشق جو تھا بہت روتے، بلکہ کبھی کبھی بلال گھر سے نکلتے اور کسی کو پکڑتے اور کہتے، حضور کہاں ہیں؟ لوگ کہتے، بلال صبر کرو، مت تڑپاؤ اتنا، زخموں کو ہرا نہ کیا کرو بلال، حضور پردہ فرما دو۔ پھر کسی سے پوچھتے، حضور کہاں گئے؟ چین نہیں آتا، روتے رہتے، صرف روتے رہتے، کبھی حسنین کریمین کو دیکھتے پھر روتے۔ بلال اتنا روتے کہ ان کو روتا دیکھ کر لوگ رونے لگتے۔ ایک دن بلال گلیوں میں گھوم رہے تھے، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ برداشت نہیں ہوا، فیصلہ کیا، جب حضور اب مجھے نہیں دکھتے، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ مسجد میں آتا ہوں وہ یاد آتے، گھر جاتا ہوں وہ یاد آتے، درختوں کو دیکھتا ہوں مدینہ طیبہ کے وہ یاد آتے، بس وہی یاد آتے، وہی یاد آتے۔ ایک پاگل شاعر ہے ہندوستان کا، اس کے کچھ مصرے ہیں، اس نے کہا تھا، تلاوت جو کی والدعا کی کسی نے، تصور میں آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ مکتے میں کہا تھا اسی ہندوستان کے ایک پاگل شاعر نے، اللہ کرے قبول ہو جائے، اس نے کہا تھا، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ اس سے پہلا مصرع ہے، شب ہجر ہے، خوبصورت مصرع ہے، شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے، تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین ہزی شوق میں جگ رہا ہے، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو۔ یاد آتی ہے تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں، بلال جب حضور کی یاد آتی ہے، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں چلا جاؤں گا۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ اب وہاں ایک ہی حال، روتے روتے صرف روتے۔
ایک دن روتے روتے سو گئے، آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضور کا دیدار نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جو روتا نہیں اس کو کیسے دیدار ہو؟ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رو گے تو کیسے دیدار ہو؟ آنکھوں کو آوارہ کرو گے تو کیسے دیدار ہو؟ بلال حبشی سو گئے روتے روتے غم رسول میں، ہجر کی آنسو بہاتے ہوئے سو گئے۔ آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، دیکھا کہ حضور خواب میں آئے۔ آقا نے کہا بلال کیا حال ہے؟ بلال قدموں سے لپٹ گئے خواب میں، مدینے آؤ، جیسے حضور نے کہا مدینے آؤ، خواب میں بھی رونے لگے۔ اور آقا نے کہا مدینے آؤ، جب یہ سنا مدینے آؤ، روتے روتے آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ بلال اب بھی رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ ایسا لگا اے ظالم رات، یہ خواب کیسے ٹوٹ گیا، وہ خوبصورت لمحات کیسے گزر گئے۔ بلال تڑپے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو۔ میرے تخیلات اور تصورات کہتے بلال اکیلے اونٹنی دوڑاتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے، بلال کو یاد آنے لگتی ہے، یاد بڑھ جاتی ہے۔ آپ کبھی مدینے گئے؟ اللہ کرے گئے ہوں، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد دکھائے، جو گئے اللہ انہیں پھر دکھائے، انہیں بار بار دکھائے۔ مدینے جاؤ پھر آؤ، مدینے پھر جاؤ، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بس مرگ کر دے گوارے مدینہ۔ جو مدینے گئے نا انہیں پتا ہے، جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، انسان کے جذبات بے قابو ہوتے، رونے والے رونے لگتے، پریشان ہوتے، تڑپتے، دل کہتا ہے ہم بے سہارا نہیں ہیں، کوئی تو ہے نا ہمارا، کوئی تو ہے نا، ضرور ہے نا کوئی ہمارا۔ بلال جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس کے جذبات یہ ہیں، جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ بلال جیسے مدینے کے قریب آتے ہیں، مدینے کے درخت، مدینے کے پتھر، مدینے کے مکانات جیسے جیسے دیکھتے ہیں بلال کو یاد آتی ہے۔ کیا یاد آتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی اونٹنی چلتی تھی، بلال اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، کبھی اونٹنی کی نکیل تھامتے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بلال چلتے چلتے تھک جاتے تھے، آقا کہتے تھے بلال تیرے پاس سواری نہیں ہے نا، تو میری اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ آقا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے پیچھے، تو بلال کیا کرتے تھے؟ اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے۔ یہ سارے منظر بلال کو یاد آ رہے ہوں گے۔ بلال روتے ہیں، ہچکیاں لیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، آخر کار مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، اونٹنی بٹھا کے جو دکھا اس کو پکڑا، حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ دوسرے سے کہا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ تیسرے سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ کسی نے یہ کیا بلال حضور وہ ہے، مزار کی طرف اشارہ کر کے بلال حضور وہ ہے حضور۔ بلال گئے تو دیکھا کہ قبر انور تھی، لپٹ گئے۔ آقا آپ نے تو مجھے بلایا تھا نا، اب بلا کر کے نقاب ڈال لیا، بلا کر کے پردہ ڈال لیا۔ روتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، مؤذن رسول بلال آئے، مؤذن رسول بلال آئے، لوگ آتے گئے مسجد میں، چلو نبی کے عاشق کی زیارت کر لو۔ بلال لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، سب رونے لگتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے میں اذان کا وقت آتا ہے، کسی نے کہا بلال اذان پڑھو نا، بلال اذان۔ بلال کہتے ہیں نہیں، جب میں اذان پڑھتا تھا نا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جاتا تھا، نام محمد آتا تھا تو حضور کا چہرہ دیکھتا تھا۔ اب وہ چہرہ مجھے نہیں دکھتا، اب میں اذان نہیں پڑھتا، میں اذان نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، مجھے مت مجبور کرو۔ سب رو پڑے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کو بلاؤ، کیونکہ بلال سب کی بات کاٹ سکتے ہیں، امیر المومنین کی بات نہیں کاٹیں گے۔ امیر المومنین آئے، پوری مسجد بھری ہوئی، سب رو رہے، بلال بھی رو رہے۔ امیر المومنین کہتے بلال جو اذان حضور کو سناتے تھے
ایک بار وہ اذان ذرا ہمیں بھی سناؤ نا. بلال سینے سے لپٹ گئے, کہنے لگے امیر المومنین, جو مجھے خریدا تھا بھاری قیمت دے کر, کیا آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ آج اس کا بدلہ لینا ہے آپ لوگوں کو؟ رو پڑے امیر المومنین, نہیں بلال, اس کا بدلہ تو خریدنے والے کو مل گیا. بلال بدلہ نہیں لینا چاہتے, صرف عشق والی وہ اذان سننا چاہتے. بلال اذان پڑھ, دیکھو عشق کس بلندی پہ پہنچاتا ہے. بلال نے کہہ دیا نہیں, میرے اندر ہمت نہیں ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. کسی نے کہا ایک کام کرو, بلال اب یہاں آ کر ٹھہر جائیں گے. بلال یہاں نہ نہیں کہیں گے, جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ, جاؤ حجرہ فاطمہ میں جاؤ, شہزادوں کو لاؤ. جب وہ کہیں گے ان کی بات نہیں کٹے گی. دونوں شہزادے آئے, دونوں ہاتھ پکڑے. بلال کہاں چلے گئے تھے؟ بلال نے شہزادوں کو دیکھا, تصویر مصطفیٰ تھی. دونوں شہزادے, دونوں شہزادے, حسن پاک سر سے لے کے سینے تک, حسین پاک سینے سے لے کے پیر تک, دونوں شہزادوں میں تصویر مصطفیٰ دیکھی. بلال سینے سے لگا کر رو پڑے. چچا بلال نانا کو جو اذان سناتے تھے, ایک بار وہ اذان ہمیں سنانا ہوگا. بلال نے کہا ہمت تو نہیں ہے شہزادوں, لیکن اپنے کانوں سے ایک بار یہ ضرور سنا تھا کہ جس نے حسن حسین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اس لیے اب میں آقا کا دل قبر انور میں نہیں دکھانا چاہتا. ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی اب میں اذان ضرور پڑھوں گا. دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے. بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے جہاں کھڑے ہو کر کے بلال اذان پڑھتے تھے. بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اذان بلند ہوئی, مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھتے, امی آج نبی کا مؤذن آ گیا ہے اذان دینے, تو کیا نماز پڑھانے کے لیے حضور بھی آئیں گے آج؟ سب رو پڑے, سب کی آنکھوں میں آنسو. نبی کا دور یاد آ گیا, ظاہری دور. مدینہ منورہ کی عورتیں پردہ نشین رو پڑی, سب روتے ہیں. حضور کا ظاہری دور. بلال کی آواز میں تاثیر جو اتنی تھی, اثر جو اتنا تھا, بالآخر بلال جب آئے اشہد ان محمد رسول اللہ پر, معمول کے مطابق حجرے کی طرف, چونکہ حضور اذان کے وقت حجرے کے پاس ہوتے, اور جب بلال کہتے نا اشہد ان محمد رسول, اگر پردہ پڑا ہوتا تو بھی حضور پردہ کھسکا دیتے تھے. حضور جانتے تھے نا کہ بلال مجھے دیکھے گا, لیکن اب ہمیشہ کی طرح بلال حضور کے بیٹھنے کی جگہ دیکھتے ہیں تو وہ جگہ خالی نظر آتی ہے. بلال تڑپ جاتے ہیں اور ہمت نہیں کر پاتے, اور اسی آدھی اذان پر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں. پھر بلال بے ہوش ہے, ہوش آیا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, اور پھر اونٹنی پکڑی, اس پہ بیٹھے, اور پھر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف چلے گئے. پوری زندگی پھر کبھی بلال لوٹ کر مدینہ منورہ نہیں آئے, اور نہ پھر کبھی پوری زندگی مسکرایا. البتہ جب عالم سکرات تھا, جس دن بلال کے وصال کا دن تھا, اس دن بلال بستر پہ تھے, ان کی بیوی سرانے بیٹھ کے رو رہی تھی. بلال حبشی ہمیشہ روتے تھے, لیکن اس وقت بلال مسکرا رہے تھے. بیوی نے کہا کبھی نہیں مسکرانے والے بلال, آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں موت کا وقت قریب ہے, اور جب موت آئے گی تو موت کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو. آقا کا دیدار ہونے والا ہے, اسی دیدار میں مسکرا رہا ہوں. تھوڑی دیر میں اب اپنے آقا کے پاس پہنچنے والا ہوں. یہ تھا صحابہ کا عشق رسول. آپ سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, آؤ پلٹ آؤ اسی عشق کی طرف, اسی محبت کی طرف, اسی الفت کی طرف. اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سوتے وقت بچوں کو اونٹ بلی بکرے کی کہانی مت سناؤ, سوتے وقت اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ. تمہیں نہیں پڑھنا آتا, سنی علماء کے بیانات سنو, اور ایک واقعہ روزانہ سناؤ.